اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ قائم ٹی وی کینیڈا دیکھنے والے تمام ناظرین کو پروگرام جادو اور نظر بد سے سجاد شاہ جی کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، جادو اور نظر بد یہ دو ایسی چیزیں ہیں جس نے ہمارے ہاں کے لوگوں کو نفسیاتی طور پہ گھیر رکھا ہے۔ اس موضوع پہ گفتگو کے لیے ہماری خوش نصیبی کہ ہمارے ساتھ ایک بہت جید عالم دین موجود ہیں، جناب مولانا سید علی سجاد آبدی صاحب۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ آگا ہم بات کر رہے ہیں جادو اور نظر بد کی۔ بعض اوقات تو انسان پاکھنڈی اور جعلی عاملوں کے چکر میں پھنس جاتا ہے، بعض اوقات اس کی خود کی بھی کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، جیسے کہ 2016 میں دلی میں بھارت میں ایک واقعہ ہوتا ہے۔ ایک صبح ایک فیملی کے 11 افراد گھر کے اندر ایک ماس سوسائڈ میں یعنی اجتماعی خودکشی کا شکار مل گئے۔ ان سب کی ڈیڈ باڈیز جو ہوتی ہیں وہ پھانسی کے پھندے سے لٹکی ہوئی ہوتی ہیں، اور یہ واقعہ بڑا ہولناک تھا۔ ظاہر ہے پولیس وغیرہ سب اس میں انویسٹیگیشن میں لگ گئی، اور بعد میں جو کنکلوژن نکلا اس واقعے کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا الیکٹرانک میڈیا پہ اس کی ڈاکومنٹریز موجود ہیں، اس پہ سیریز وغیرہ بھی بنی ہیں۔ براری ڈیتھ کے نام سے آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں، یہ اصلی واقعہ ہے۔ تو جو کنکلوژن نکلا اس واقعے کا وہ یہ نکلا کہ اس فیملی کا جو ایک فرد تھا اس نے یہ بلیو کرنا شروع کر دیا کہ ان کے مرحوم والد، ان کے پتا جی جو ہیں، ان کی آتما، ان کی روح آ کے اس سے بات کرتی ہے، اور وہ اس کے تھرو سب گھر والوں سے کمیونیکیٹ کرنے لگا۔ گھر والوں نے ایک اندھی تقلید کرتے ہوئے اس پہ اعتماد کیا، اور پھر وہ آہستہ آہستہ سب کو کسی ایسے پوائنٹ پہ لے آیا کہ اگر وہ یہ عمل کریں گے، سب اپنی آتما ہتیا، خودکشی یا سوسائڈ کریں گے اجتماعی طور پہ، تو ان کو دوبارہ ایک ری انکارنیشن، ایک دوسرا جنم مل جائے گا جس کا وہ شکار ہوئے۔ تو یہ واقعہ ایک کھلی مثال ہے توہم پرستی کی، گھر والوں کی اندھی تقلید کی، اور اس میں ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے جو ڈسکس کیا گیا کہ کیا اس گھر کا وہ فرد جس نے گھر والوں سے یہ سب کام کرایا، کیا وہ کسی جادو کے زیر اثر آ گیا تھا، یا کوئی چلہ ایسا کر رہا تھا جو وہ خود برداشت نہیں کر سکا اعصابی طور پہ۔ تو آگا اس طرح کے واقعات ہم اکثر زندگیوں میں سنتے ہیں کہ کسی شخص نے کوئی چلہ شروع کیا اور وہ اس کے اعصاب اتنے مضبوط نہیں تھے، تو جب اس کے اثرات ظاہر ہونے شروع ہوئے تو وہ الٹا پڑ گیا اور معاملات بگڑ گئے۔ تو یہ کیا چیز ہے، یہ ایگزسٹ کرتی ہے؟ اس طرح چلہ کرنے سے کیا آپ کی رسائی ہو جاتی ہے جنات تک اتنی آسانی سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسائی تو بہرحال اتنی آسانی سے ممکن نہیں ہے، صحیح، ظاہر بہت سارے معاملات ہوتے ہیں اور بہت سارے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہمارے ایک رشتہ دار تھے اور میرے اپنے ذاتی، وہ چلہ کر رہے تھے۔ اچھا، اور وہ 3 بھائی اور ان کی اکلوتی بہن تھی، اور بہن بھی ایسی تھی کہ انہوں نے بہن کے لیے اپنی زندگیاں قربان کی۔ بہت پیار کرتے تھے کیونکہ والدین کا، بہن بہت چھوٹی تھی، 1-1.5 سال کی تھی، اور والدین کا انتقال ہو گیا۔ تو وہ چلہ کر رہے تھے، چلہ کرتے کرتے اب وہ آخری مرحلہ تھا کہ اب وہ اگر وہ اس مرحلے سے گزر جاتے تو وہ کامیاب تھے۔ تو انہوں نے جب دکھایا ان کو کہ پہلے ان کو دکھایا گیا کہ تمہارے بھائی کو، ایک بھائی کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، وہ بیٹھے رہے۔ پھر دوسرے بھائی کو آگ میں ڈالا، وہ بیٹھے رہے۔ صحیح، بیوی کو آگ میں ڈال دیا، وہ تب بھی بیٹھے رہے۔ بچوں کو ڈال دیا اور دیگر رشتہ داروں کو ڈال دیا، وہ ہلے ہی نہیں نا، فرق ہی نہیں۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے ان کو دکھایا گیا کہ اب تمہاری بہن کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، تو وہ جو انہوں نے حصار کھینچا ہوا تھا وہ اس حصار سے کھڑے ہو گئے۔ اور وہ جیسے ہی باہر نکلے تو اس کا پہلا عمل یہ تھا کہ وہ سیدھے جا کے دیوار پہ لگے، اور وہ اسی عالم میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ٹھیک ہے، ایک چیز ہے، رسائی حاصل کرنے کے لیے کوشش کی جا سکتی ہے، اور بہت سارے باغ حصار کے لیے، جیسے وہ ایک بڑی معروف کتاب جس پہ پابندی بھی لگ گئی ہے، وہ مصر کے کوئی عالم تھے، انہوں نے احمد البونی شمس المعارف کہا جاتا ہے کہ اس میں بڑے طریقے ہیں جادو کے اور جنات کو قابو کرنے کے۔ مصر کی تو کتابوں کی تو پابندی، پاکستان میں بے شمار کتابوں پر پابندی ہے، صرف اسی وجہ سے کہ اگر وہ پاکستان آ جائے تو یہ ایک الگ بزنس ہے، ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، مگر حصار ایک الگ، چلہ ایک الگ چیز ہے۔ اور اگر آپ اس میں بہت ڈیپ میں جائیں تو وہ جس فیملی کی آپ نے بات کی تو اس نے یقیناً اس سے قربانی مانگی گئی ہوگی، اگر معاملہ یہی تھا جس طرح سے آپ نے سنایا، سینیریو یہی ہے تو اس سے قربانی مانگی گئی ہوگی۔
لیکن چونکہ اگر اس نے خود بھی گلے میں پھندا لگایا ہے ہاں تو یہ نہ اس کے پیچھے جادو ٹونا نہیں ہو سکتا، ہاں اس کے پیچھے جادو ٹونا نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی معاملہ دوسرے تھے۔ آپ اللہ نے جو آپ کو راستے دیے آپ اس پہ پورے چلو، آپ دیکھ لو کوئی جادو، کوئی نظر بد، کوئی حاسد آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اور بہت چھوٹی سی چیز ہے، بہت چھوٹی سی چیز ہے، بہت چھوٹی سی چیز ہے کہ اس میں کم از کم آپ اتنا تو کر سکتے ہو کہ جب گھر سے نکل رہے ہو، نوکری پر جا رہے ہو، فارغ وقتوں میں بیٹھے ہو، یا رحمانوں یا رحیموں کا ورد تو کر سکتے ہو، یا کریموں کا ورد تو کر سکتے ہو، بالکل اس کا شکر تو ادا کر سکتے ہو۔ یہ بھی نہیں کرو تو اس کا شکر تو ادا کر سکتے ہو، جب پانی پیو اس کا شکر ادا کرو، بے شک جب کھانا کھاؤ اس کا شکر ادا کرو۔ جب اس کا شکر ادا کرو گے تو وہ تم پر نعمتیں اتارتا رہے گا، نازل کرتا رہے گا، اور جب نعمتیں نازل ہوں گی تو مشکل آپ کے قریب نہیں آئے گی۔ اور پھر آپ کی اس پروگرام میں اب ایک اور منفرد چیز آپ کے سننے والوں کے حوالے کر دوں کہ اگر چاہتے ہو کہ آپ کے گھروں سے، یہ پریکٹیکلی بات میں آپ سے کر رہا ہوں جو میں خود آزما چکا ہوں، کہ چاہتے ہو کہ آپ کے گھروں سے، آپ کے محلے سے، آپ کے پڑوس سے، آپ کے علاقے سے معاملات، مشکلات، پریشانیاں حل ہو جائیں، دور ہو جائیں، تو اپنی زندگی میں جس طرح سے پانی پینے کی عادت ہے، جس طرح سے کھانا کھانے کی عادت ہے، جس طرح سے کالج، یونیورسٹی، اسکول جانے کی عادت ہے، آفس جانے کی عادت ہے، اسی طرح سے اپنی عادت بنا لو نماز شب کے بعد، نماز فجر کے بعد، ڈیلی نماز فجر کے بعد زیارت عاشورہ کی۔ اور یہ مت دیکھیے کہ کوئی سنی ہے یا شیعہ ہے، زیارت عاشورہ وہ چیز ہے کہ آپ کے محلوں سے، آپ کے علاقوں سے، حد یہ کہ علماء نے یہاں تک لکھا کہ آپ کے شہروں سے آپ پریشانیوں کو ختم کر دے گا اگر آپ زیارت عاشورہ کو روزانہ پڑھیں گے۔ تو یہ جادو، نظر بد اور حسد کچھ بھی نہیں۔ بہت خوبصورت گفتگو آغا نے فرمائی، لیکن آغا یہ بھی ہمارے علم میں اضافہ فرمائیے گا کہ نظر بد بہرحال وجود تو رکھتی ہے، کیا آپ اس کا کرائٹیریا کیا سیٹ کریں گے، یا کیا آپ کی نظر میں ہے کہ کیسے پتہ کریں کہ یہ جو چیز ہوئی ہے یہ ہماری ہی کسی اپروچ کی غلطی تھی، ہماری کوئی غلطی تھی، یا واقعی میں کوئی نظر بد لگ گئی ہے، یا اگر ہم اس سوچ میں آ کے کسی چیز میں سے نظر اتار لیتے ہیں تو کیا بہت غلط ہے یہ؟ ایک لفظ میں جواب دوں آپ کو یا جملے میں جواب؟ جس سے ہماری تشفی ہو جائے۔ نظر بد ہوتی ہے ریاکاری سے، کیا کہنے؟ یہ ایک لفظ کا جواب۔ نظر بد جو انسان کو لگتی ہے وہ ریاکاری سے لگتی ریاکاری سے، ہے، بالکل۔ لباس کیا ہے؟ آپ اندر سے کچھ ہیں اور باہر سے کچھ ہیں، بالکل صحیح، ٹھیک ہے۔ اندر سے آپ بے انتہا جو ہے نا وہ مستحق ہیں، لیکن آپ نے لباس اچھا پہنا ہوا ہے تو کوئی آپ کو مستحق نہیں کہے گا، درست ٹھیک ہے۔ درست، ریاکاری آپ جب اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کو، رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو، دوست احباب کو دکھاؤ گے، ان کو تڑپاؤ گے، ان کو ترساؤ گے۔ مطلب ایک طرف میرا بھائی جو بھوکا ہے اور میں اس کے سامنے بیٹھا ہوا یہاں پر بہترین کھانے کھا رہا ہوں، تو وہ بے شک کچھ نہ بولے، اس کے جو ساتھ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے جو گھر والے اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، درست، اس کی فیملی بیٹھی، کسی ایک کا تو دل چاہے گا، کسی ایک کے دل سے ہائے تو نکلے گی کہ یار میں سامنے ہم بیٹھے ہوئے، یہ ہم سے کھانے کا نہیں پوچھ رہا، یا ہمیں دکھا دکھا کے کھا رہا ہے، درست، ٹھیک ہے۔ جب دکھا دکھا کے کھائے گا، کسی ایک کے دل سے ہائے نکل گئی، یا کسی ایک نے بھی اللہ سے فریاد کر دی اس ریاکاری پر، دل سے جو آہ نکلتی ہے ٹھیک ہے، اثر رکھتی ہے، تو بس پھر تو ظاہر سی بات ہے کہ میں نے مشکلات میں ڈوبنا ہی ڈوبنا ہے۔ درست، یہ ریئیکشن انسان کا نہیں، یہ نظر بد نہیں کہوں گا میں اس کو، آپ عام فہم میں اس کو نظر بد کہا جاتا ہے، لیکن نظر بد کا اصل میٹر ریاکاری ہے۔ ریاکاری کر رہے ہو آپ کے پاس اچھی گاڑی ہے اور میرے پاس نہیں ہے، یا میرے پاس اچھی گاڑی اور آپ کے پاس نہیں ہے، میں اچھی گھڑی پہنا ہوا ہوں، میں اچھا موبائل استعمال کر رہا ہوں، تو میں اپنے سامنے جو غریب دوست بیٹھا ہوا ہے، یا میرا کلاس فیلو ہے، یا میرا آفس میں کلیگ ہے، ٹھیک ہے، یا میرے رشتہ دار ہیں، یا کوئی بھی ایکس وائی زیڈ میرا پڑوسی ہے، اگر اس کی اتنی استطاعت نہیں ہے کہ اللہ نے ابھی اس کو نہیں دیا، تو میں اس کو دکھا دکھا کے کیوں جلاؤں؟ نظر بد جو اصل لگتی ہے وہ صرف ریاکاری کی وجہ سے لگتی وہ کہیں نہ کہیں انسان کی اپنی ہی غلطیاں ہیں جو ہے، بالکل ایسے اس کی طرف بلیسنگز کو آنے سے روک دیتی یہ ہیں۔ ریئیکشن ہوتا ہے، ایکشن کا ریئیکشن ہوتا یعنی اگر انسان ریاکار ہو جائے، اللہ نہ کرے، تو آپ کے ارد گرد سے نیگیٹیوٹیز آدمی شروع ہو جائیں گی، شاید اسی کو کہتے ہیں پروردگار کی برکت کا ہٹ جانا۔ اصل میں دیکھیے کہ ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم کہاں کہاں ریاکاری کر گئے، درست ہے،
ہمیں احساس نہیں ہوتا، کیونکہ ہماری سوچ آج سوشل میڈیا نے، ایڈوانس ماڈرن دور نے اتنی بدل دی ہے کہ ہمیں یاد ہی نہیں رہتا کہ ہم نے کہاں ریاکاری کر دی۔ ایک دور تھا، ہمارے اپنے بچپن کی بات ہے کہ ایک دور تھا کہ جب کیا کہتے ہیں، ابھی میں بہت سارے علماء کو سنتا ہوں سوشل میڈیا پر، تو بہت سارے علماء جو ہے نا یہ بات کر رہے ہیں، اور میں بھی یہ بات دہرا رہا ہوں، ان کی بات دہرا رہا ہوں کہ ایک دور تھا کہ جس وقت گھر میں اچھا کھانا بنتا تھا وہ پورے محلے میں بٹتا تھا۔ بالکل ایسا ہوتا تھا، ٹھیک ہے، بالکل پورے محلے میں بٹتا تھا۔ آج گھر میں اچھا کھانا بن جائے تو پڑوسی کو نہیں پتا ہوتا، پڑوسی تو دور گھر والوں کو نہیں پتا ہوتا کہ آج کیا بن رہا ہے، اس سے دو چیزیں سامنے آتی ہیں۔ آپ نے لوگوں کو کھلانا چھوڑا، اللہ نے آپ کو برکت سے جو ہے نا روک دیا، دور کر دیا، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے لوگوں کو کھلانا چھوڑا، اب آپ کے گھر کی خوشبو پڑوس تک کے آپ کے اپنے گھر والوں کو کھانے کی خوشبو نہیں مل رہی، اللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ریاکاری ہی تو تھی۔ لیکن جب میرے گھر میں بیٹی کی یا بھائی کی یا بیٹے کی یا کسی کی بھی شادی ہوگی تو میں اس میں 20 ڈشز کروا رہا ہوں، تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ جو میرا غریب دوست آ رہا ہے جس کے پاس بیٹی رخصت کرنے کے پیسے نہیں ہیں، جہیز کے پیسے نہیں، تو وہ کہیں تو دیکھے گا نا، کہیں تو دیکھے گا۔ بالکل نظر بد اصل ریاکاری کی وجہ سے انسان کو نظر بد لگتی۔ بہت خوب آگا، بہت خوب آگا۔ میں چاہوں گا پروگرام کے اختتام میں آپ ایک ٹائم ٹی وی کے توسط سے ایک پیغام دیجیے ہمارے ناظرین کو، کیونکہ اکثر لوگ حسد میں اور اکثر لوگ پریشانیوں کی تاب نہ لا کر جو ہے وہ جادو، عامل، ان سب چیزوں میں پڑ جاتے ہیں، ان کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیے، میں ان تمام سننے والوں کو کے لیے سب سے پہلے تو دعا کرتا ہوں کہ مولا آپ کو ہر مشکل پریشانی سے، حاسدوں کے حسد سے محفوظ رکھے، آپ کے اہل خانہ کو، عزیز و اقارب کو، دوست احباب کو محفوظ رکھے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ پیغام صرف اتنا ہے کہ عادت بنا لیجئے قرآن کی تلاوت کی۔ کوئی ایک آیت بھی اگر یاد ہے تو کم سے کم دن میں 3 مرتبہ اس آیت کی تلاوت کیجئے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ پر کسی نے کوئی بندش، جادو یا کچھ ایسا کروایا ہوا ہے، نماز باقاعدگی سے پڑھیے، ٹھیک ہے۔ جن گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں پر ایسی کوئی چیز سر نہیں اٹھا سکتی، چاہے وہ نظر بد ہو، چاہے وہ حاسدوں کا حسد ہو، چاہے وہ جادو ٹونا ہو۔ قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے۔ قرآن کو عربی میں پڑھنا نہیں آتا، اردو میں پڑھیے، انگلش میں پڑھیے، جس زبان میں آپ پڑھ سکتے ہیں اس زبان میں پڑھیے۔ ضروری نہیں ہے اگر نہیں پڑھنا آتا تو آپ اپنے کوئی بھی قریبی مولوی سے، مولانا سے، عالم سے، کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، اس سے قرآن سیکھیے۔ اب تو آن لائن قرآن سکھائے جا رہے ہیں، آپ سیکھیے، یوٹیوب دیکھیے، اس میں قرآن آپ کو عربی سکھائی جا رہی ہے، وہاں سے سیکھیے، لیکن قرآن کی تلاوت کیجیے۔ قرآن جس گھر میں قرآن ہوگا اور جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوگی، یقین کر لیجئے 40 دن آپ یہ عمل کر کے دیکھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کے گھر سے مشکل اور پریشانیاں دور ہو جائیں۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بہت شکریہ ادا کرتے ہیں ہم آپ کا کہ آپ نے ہمارے لیے اپنا یہ وقت نکالا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام جادو اور نظر بد سے سجاد شاہ جی کو اجازت دیجیے۔ اپنا اور گرد و نواز سب کا خیال رکھیے اور دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا، کیونکہ قائم سے ہے زندگی۔ خدا حافظ۔